بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیل، ارے بولو، یہ اسرائیل بنی اسرائیل ہے، یہ امریکہ بنی اسرائیل ہے، اسرائیل بنی اسرائیل، امریکہ بنی اسرائیل۔ آپ ادب سے بیٹھے، ایک بہت شاندار حدیث سنانے جا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنع ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ یہ کیا ڈال کے گیا؟ اللہ، سینٹ مار کے گیا۔ ادھر دیکھیے، زمین پر سینٹ گرانا حرام حرام حرام، کیونکہ یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا۔ کیا ہوا؟ اور زور سے بولو، یہ پیسہ کو، اور زور سے بولو، یہ پیسہ کو۔ ہاں، ادھر دیکھیے، بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں، ارے بولو، بدن میں خوشبو لگا سکتے ہیں، یہ خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن زمین پر خوشبو ڈالنا، ارے بولو، زمین کو کیا فائدہ پہنچا؟ ارے بولو، زمین کو کیا فائدہ پہنچا؟ تو گویا یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا، تضییع مال ہوا۔ آپ کو خوشبو لگانی تھی، حضور جب تشریف لاتے تو حضور کے بدن پر خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے، ارے بولو، یہ اچھا کام تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن زمین پر آپ خوشبو ڈال کر چلے گئے، یہ پیسہ کو برباد کرنا ہوا، اور پیسہ کو برباد کرنا حرام حرام حرام، یہ تضییع مال ہے۔ بالکل ادب سے مسئلہ سن لو، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ارے بولو، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، اگر کوئی تھوڑا کھانا کھائے اور تھوڑا کھانا چھوڑ دے، پھینک دے، یہ بھی حرام۔ جیسے شادی میں لوگ جانور کی طرح، جانور بھی کھانا سمیٹ کر کھاتا ہے، لیکن آج کل کے مسلمان شادی میں کھانا کو 3 ٹکڑا برباد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے، اس طرح کا کھانا کھانا اور کھانا کو برباد کرنا، ادھر دیکھو، کھانا کھانا تو جائز ہے، لیکن برباد کرنا حرام حرام حرام۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی تم لو، زور سے بولو، جتنی ضرورت ہے، 2 روٹی کی ضرورت ہے تو 2 روٹی کھاؤ، اگر بولو، اگر 2 لقمہ چاول کی ضرورت ہے تو 2 لقمہ، یا 1 مٹھی چاول کی ضرورت ہے تو 1 مٹھی چاول لو، لیکن 1 مٹھی کے بجائے 3 مٹھی لیا، 1 مٹھی کھایا، 2 مٹھی برباد کر دیا، تو جو تم نے برباد کیا وہ حرام حرام، بہت بڑے تم گنہگار ہوئے۔ توبہ کرو توبہ، اللہ کی کسی بھی نعمت کو برباد کرنا حرام ہے حرام۔ اگر اس نعمت سے کسی مخلوق کو فائدہ نہ پہنچے بلکہ صرف برباد ہو جائے تو گناہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے۔ ارے زور سے بولو، انگریزوں کا طریقہ ہے۔ تم مسلمان کے بچے ہو، شادی میں جاؤ تو کھانے کی قدر کرو، کھانا اتنا ہی لو جتنا تم کھا سکتے ہو، ورنہ یاد رکھو، تم وہاں شادی میں آدھا کھانا برباد کر کے آئے، تمہارے گھر سے دولت چھین لی جائے گی، برکتیں چھین لی جائے گی۔ اگر تمہارے دور میں نہیں ہوا تو تمہاری اولاد کو فقیر بنا دیا جائے گا۔ ایسی غلطی مت کرنا، توبہ کرو، ہوش میں آؤ۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا، میں نے جو آپ کو حدیث سنائی، مطلب سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اجازت ہے؟ ارے زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو غور سے سن لو۔ ادھر دیکھو،
مطلب سنو, ادھر دیکھو میری طرف صحیح سے بیٹھو, تم صحیح سے بیٹھو نا. یہ لڑکا ادھر دیکھیے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن اتر دیکھ رہا ہے. سامنے بیٹھ کر مجھ کو دیکھو لیکن یہ اتر دیکھ رہا ہے. اب آپ بتائیے یہ اتر دیکھ رہا ہے, اجازت ہے؟ اجازت ہے میں حدیث کا مطلب بیان کروں؟ ادھر دیکھیے مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا, وہ زمانہ میری امت پر ہو بہو ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے, جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا, جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. اسی یہودی کی ایکٹنگ کرے گا, اسی یہودی کی نقل کرے گا. آگے سنیے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے. ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی. صحابہ نے پوچھا 72 جہنمی کون, ایک جنتی کون؟ تو نبی نے فرمایا 72 جہنمی اس لیے ہوں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا, ان کا تار جڑا ہوگا, ان کا رشتہ ناتا ہوگا, ان کی دوستی ہوگی. اس لیے 72 فرقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے کہ لاکھ آندھیاں چلے, لاکھ طوفان آئے, لاکھ زمانہ رنگ بدلے, لاکھ زمانہ کروٹ بدلے, لیکن ایک فرقہ میرے راستے پر, صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دو. پہلے بولو, زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, آج اگر میری تقریر میں میری آواز اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو معاف کر دیجئے گا. بس یہ دیکھیے کہ غلام ربانی کیا بول رہا ہے. ادھر دیکھیے نبی نے کیا کہا, پھر سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. زور سے بولو جیسا, اور زور سے بولو جیسا بنی اسرائیل. کون ہے یہ اسرائیل؟ ارے بولو, یہ اسرائیل بنی اسرائیل ہے. یہ امریکہ بنی اسرائیل ہے. اسرائیل بنی اسرائیل, امریکہ بنی اسرائیل. نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا. جو کردار ان کا تھا وہی کردار میری امت کا ہوگا. جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ, اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اسی کام کو انجام دے گا, اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے 73 میں بٹ جائیں گے. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا, نام تو محمد ہوگا, نام تو عبدالستار ہوگا, نام تو بولو عبدالغفار ہوگا, لیکن اندر سے سب یہودی ہوں گے. اس لیے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی. صحابہ نے پوچھا کون سا؟ تو نبی نے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے جو
ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. حضرات ایک ہی فرقہ ہے اہل سنت والجماعت. ہاتھ اٹھا کر بولو اہل سنت والجماعت. ہم لوگ سنی ہیں, کل بھی سنی تھے, آج بھی سنی ہے. ارے زور سے بولو. اور صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں, 100 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی, 500 سال پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی, 1000 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی. یہ تو 250 برس کے اندر کوئی وہابی بنا, کوئی دیوبندی بنا, کوئی قادیانی بنا, کوئی جماعت اسلامی بنا, یہ سب 250 برس کے اندر ہے. اور یہ جتنے فرقے بنے ہیں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ 73 میں بٹیں گے. 72 جہنمی, یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو مسلمان کا رکھیں گے مگر دل یہودی ہوگا, دماغ یہودی ہوگا, سوچ یہودی ہوگا, نظریہ یہودی ہوگا, چال چلن یہودی ہوگا. تو 72 فرقے کے لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کا کنیکشن یہودیوں سے ہوگا. حضرات یاد رکھیے ایک فرقہ جنتی. یاد رکھیے ہم لوگ کل بھی سنی تھے, آج بھی سنی ہے. اور صرف ہم ہی لوگ سنی نہیں, ادھر دیکھیے خواجہ غریب نواز بھی سنی ہے, پیران پیر بھی سنی ہے, مخدوم پنڈوی بھی سنی ہے, نظام الدین اولیاء بھی سنی ہے. دنیا میں جتنے بزرگان دین ہے سب سنی ہے. آپ کے چاروں امام سنی ہے. ادھر دیکھیے اور ادھر دیکھیے ہم لوگ کوئی نئے نہیں ہیں, نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس کے اندر بنے ہیں, 250 برس کے اندر پیدا ہوئے ہیں, 250 برس کے اندر اپنی سوچ, اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ بدل چکے ہیں. ورنہ 250 برس پہلے پوری دنیا کے مسلمان سنی تھے, ایک پلیٹ فارم پر تھے. لیکن 250 برس کے اندر یہ فرقہ بندی ہو گئی, کوئی کچھ بنا, کوئی کچھ بنا. اے سنیوں یاد رکھو نئے ہم نہیں ہیں, نئے وہ لوگ ہیں جو 250 برس کے اندر بنے ہیں. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے, ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے. یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بنگال ہے, بنگال. بنگال کا مسلمان اگر سمجھ گئے, اگر بنگال کا مسلمان اگر سمجھ گیا تو دنیا کے سارے مسلمان سمجھیں گے. ارے بولو, یقینی بات ہے. آپ اپنے بنگال کو بدنام مت کرو. بنگال بہت بیسٹ جگہ ہے, بہت بہتر جگہ ہے. یہاں کا مسلمان بہت شاندار ہے. شرط یہ ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نمازی بنے. شرط یہ ہے کہ مسلمان 5 وقتہ نمازی بنے, اپنے ماں باپ کی قدر کرے, بزرگوں کی قدر کرے, جہاں رہے اپنے مذہب کو بدنام نہ کرے. زور سے بولو. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا. یہ بتاؤ کہ اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو سمجھ میں آئی؟